دوستو، ڈرامہ ارطغرل غازی میں کردوغلو یا بابائے اعظم جیسے ولن آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن ان سب سے زیادہ لوگوں نے جن سے نفرت کی ہے وہ ہے کردار سعد الدین کوپیک کا۔ سعد الدین کوپیک کون تھا؟ کیا واقعی اتنا طاقتور تھا کہ سلجوق سلطنت کا سلطان بن سکتا تھا؟ اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ شہزادہ ہے تو کتنا سچا تھا؟ سعد الدین کوپیک کی اصل کہانی ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سعد الدین کوپیک سلجوق یعنی روم کا امیر تھا۔ امیر سعد الدین غیاث الدین خسرو اول کے دور سے دربار میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ امیر سعد الدین نے بہت ساری جنگوں میں فتوحات بھی حاصل کی اور بہت سارے قلعوں پر بھی قبضہ کیا اور سلطنت کے دفاع کے لیے بھی اہم کارنامے سر انجام دیے، لیکن ان سب کارناموں کے پیچھے صرف اور صرف سلطنت کی نوکری ہی نہیں بلکہ سعد الدین کوپیک سلجوق سلطنت کا سلطان بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ خلیج ارسلان اول کے بعد سلطان علاؤالدین کیقوباد سلطان بنا تو امیر سعد الدین اس کے بہت قریب آ گیا۔ امیر نے ریاست کے تمام معاملات میں بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ سنبھال لی۔ شکار کا نظام اور تعمیرات کا نظام سعد الدین کوپیک کے ہاتھ ہی تھا۔ نہر بہی شیر کے کنارے کیقوباد کا محل بھی سعد الدین نے تعمیر کروایا۔ اس محل کو تعمیر کروانے کے لیے دولت سلجوقیہ کے تمام خزانوں کو کھول دیا گیا، کیونکہ سعد الدین کوپیک علاؤالدین کے بعد سلطان بننے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا اور خود کو اس محل کا رہائشی سمجھ رہا تھا۔ کوپیک ایک مکار، چالاک اور سلطنت کا غدار امیر تھا۔ اس نے منگولوں کی سازش میں منگولوں کا ساتھ دیا اور انہیں خفیہ معلومات پہنچاتا رہا۔ منگولوں سے بدلے میں وہ رومی سلجوق تخت کا طلبگار تھا۔ سلجوق سلطنت کی دوسری طرف بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ بھی اس کے اچھے مراسم تھے۔ تاریخ میں درج ہے کہ سلطان علاؤالدین طبعی موت نہیں بلکہ انہیں امیر سعد الدین نے شہید کروایا تھا۔ ایک شکار کے دوران باورچی کے ساتھ کوپیک نے مل کر سلطان علاؤالدین کو زہر دلوایا۔ ڈرامہ ارطغرل غازی میں بھی ہانلی بازار میں کھانا کھاتے ہوئے سلطان علاؤالدین کوپیک کی جانب سے زہر دیا گیا۔ سلطان کو زہر دینے کے بعد اس نے ممکنہ ولی عہد شہزادہ خلیج ارسلان کو اس کی ماں سمیت قتل کروا دیا۔ خلیج ارسلان کی والدہ بھی شہزادی تھی۔ کوپیک کو یہ خطرہ تھا کہیں ایوبی سلطنت اس کے سلطان بننے کے درمیان حائل نہ ہو جائے، اس لیے اس نے اپنے راستے سے اس کانٹے کو ہٹا دیا۔ اب اس کے سامنے ایک ہی دیوار تھی، سلطان غیاث الدین خسرو ثانی۔ اس کو حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے میں کافی مشکلات پیش آئیں۔ کونیا کا سارا محل کوپیک کے کرندوں سے بھرا پڑا تھا۔ سعد الدین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلطان نااہل ہے اور حکومتی معاملات اس سے نہیں سنبھالے جا رہے۔ اس نے یہ بھی حکم جاری کروا دیا کہ جمعے کے خطبوں میں عباسی خلفاء کے نام نہ لیے جائیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے سلطان غیاث الدین اس کے خلاف ہو گیا۔ وہ کوپیک سے جلد از جلد چھٹکارا چاہتا تھا۔ سلطان غیاث الدین نے ایک فرمان جاری کیا جس میں کوپیک کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ ارطغرل دیکھنے والوں کو شاید مایوسی ہو، لیکن حقیقی تاریخ میں کوپیک کو ارطغرل نے نہیں بلکہ کسی اور نے قتل کروایا۔ سلطان غیاث الدین نے اپنی سلطنت کے سب سے قابل امیر کو حکم دیا کہ وہ ہشام الدین کاراجہ کے ساتھ مل کر کوپیک کا خاتمہ کرے۔ اس شخص کا نام تھا امیر عالم دودان۔ اس نے نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ سعد الدین کوپیک کے قافلے پر حملہ کیا اور کوپیک کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد کوپیک کی لاش کو لوہے کے پنجرے میں ڈال کر اس محل کے سامنے لٹکایا گیا۔ یہ وہی محل تھا جو سعد الدین نے بنوایا تھا تاکہ اس پر حکمرانی کر سکے، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، اسی محل کے سامنے اس کی لاش کو لٹکایا گیا۔